ویسے سارے جلوس کٹ دے لیکن میلاد والا جلوس صحابہ کڈیا. میں کہ جڑے تسی کٹ رہے ہو یہ صحابہ کڈے. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے. حضور کا ذکر روکے صحابہ میلاد نہیں منایا اس واسطے کہ تذکرہ نہیں کرنا جلسہ نہیں کرنا. ذکر روکے فضل کاٹے. اور حضور کے فضل و کمال والی حدیثیں ایسے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جو یہاں رہے. پھر ایو جی گلا لوگ قوم کے سامنے بیان کرے یہ نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. فرمایا پھر مردار بکواس کرتا ہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا. اب جشن عید میلاد النبی شریف آ رہا ہے تو لاہور کتوں بڑا جلوس نکلنا ہے. میاں میر کتنے بجے پہنچنا ہے تو پھر وہ اختتام کتنے ہونا ہے. ہزارہ نہیں لکھاں دے حساب نہ لوگ کٹو. تو میں یہ چاہتا کہ حضور کی امت لکھاں دے حساب نہ نکلے. وہ دن سارے کاروبار معطل کر دے وے. سرگی اٹھ کے جناب غسل کر کے نویں کپڑے پا کے خوشبوواں لا کے انہیں کہا جی اج سارا دن حضور واسطے. تے بے مقصد تے بے ہدا نہیں پھٹوریاں دی دکان تے جا کے بندہ کھڑا ہو جائے یا جی پھٹورے دی دکان تے کدی کھڑا ہو جائے کدی جناب جوس پینا شروع کر دے. نہ جس ویلے چل رہے ہون تو پھر پوری توجہ ہوئے کہ میں آج وہ اس محبوب دے راستے جا رہا جنہ محبوب آج دنیا تے تشریف لے آئے. اپنی پوری تیاری نال آؤ. گڈی تے بھی شک جھنڈا لا کے لے آؤ. موٹر سائیکل تے بھی جھنڈا لا کے لے آؤ. بس ایک نتیجہ پوری امت بھی ساری زندگی نک رگڑتی رہے نا اے دا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ حضور دی وجہ تو سانو یہ شکلیں ملی. حضرت جنید بغدادی بغداد دی گلی جا رہے سن تے کتا آ گیا. کتا جب آیا تو آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. کتا گزر گیا تو بعد مرید کہنے لگے حضور انسان تو انسان ہے کتے دے سامنے تسی تعظیم دے طور پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جلے ہو اس کتے میرے کو ایک سوال کیتا میرے کو جواب کوئی نہیں. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. کیوں جی انہاں حضور کیا پوچھا حضور ایک کتے کی پوچھا سنو اسی کتنے انسان تے دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس کتے نے میرے کو سوال کیتا جنید بغدادی ازل تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا تے میں کیڑا جرم کیتا سی کہ مینوں رب نے کتا بنا دیا. ہن نہیں ہن تو بڑا نیک ہے نماز پڑھنا تہجد پڑھنا. ازل تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا مینوں کتا بنا دیتا. جنید بغدادی فرمایا میں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. میں کہا نہ یہ تو دا کرم ہی سی مینوں انسان جیسی شکل عطا فرمایا. اسی تو یہ بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں جی کدی بھی نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا کرو یہ تو دا کرم ہے. ماؤتو یک گلستان ہے وازما رحمتاب گرچہ الطافش ترا گل قد ومارا خار ساگ. این جناب پھول لگے سن نا ٹیانی نال کنڈے بھی سن تے او پھلاں نو ویکھ کے پھول نے کنڈے نو ویکھ کے منہ دوسری طرف کیتا. انہیں کہا نہ اتنے نخرے نہ کر ٹیانی ایک ہی ہے درخت ایک ہی ہے یہ تو دا کرم ہے نا تینوں نے پھول بنایا تے مینوں کنڈا بنا دیتا. ہاں کیوں جی ماں تو یک گلستان ہے میں تے تو ایک کو باغ وچ لگے ہویا. وازما رخ متاب میری طرفوں جناب اپنے بہوں بوتھا نہ بنا کے میں پھولا تے تو کنڈا گرچہ الطافش ترا گل کرد و مارا خار ساگ. یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے تجھے خوشبو والا پھول بنا دیا اور مجھے کانٹا بنا دیا. یہ تو اس کا اپنا فیصلے ہیں. اس واسطے بڑی تیاری نال انشاءاللہ جلوس تے آنا ہے ہر طرفوں آنا ہے. ہاں جتنے چھوٹے جلوس علاقائی نکلتے ہیں سارے جناب اپنے علاقے جو پھر کے تو پھر حضرت دربار میاں میر غیرت مند فقیر دے دربار تو ایک فقیر دے دربار تو وہ کیڑا غیرت مند فقیر ہے پتہ ہے شاہ جہان جنہوں نے ملن آیا قادری بابا شاہ جہان ملن آیا آپ کوٹھے تے چڑھ گئے تو باہر دربان کھڑا کر دیتا. انہیں کہا اندر نہیں آن دینا. اس ویلے تے بادشاہ آئے ہو جاتے نہیں سن نہ ہوتے جنہوں نے خاتم النبیین نہیں سی پڑھنا آتا. اس ویلے پڑھے لکھے بادشاہ ہوتے سے تھلے جب انہوں پتہ چلیا نا حضرت اتنے چلے گیا دربان کھڑا کر دیتا کہ تھلو انہیں کیا درے درویش دربان اب انہیں کہا وہ بھی کوئی درویش ہوندہ کہ جے دروازے ہوتے چوکیدار کھڑے ہو من اے کی ہویا تو چنگا درویش ہے
انہیں تھلو ہی شعر پڑھیا، حضرت میاں امیر نے اسے سن کے فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت، فرمایا نہیں درویش دے دروازے ہوتے دربان ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ آ جائے۔ یہ وہ فقیر ہے۔ پھر آپ تھلے آئے، انہیں منتیں کی دیا، آپ انہیں کہا جناب مل ہی لو، زیارت ہی کرا لو۔ تھلے آیا تو دوزانو ہو کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر آپ دے کول آپ دا ایک مرید آیا، انہیں سونے دا نا ایک سکہ پیش کیتا، سونے دا نظرانہ پیش کیتا اپنے پیرانو حضرت میاں امیر نو۔ جدو آپ ان مرید نے سونا دیتا نا تے کہانی جی آنکھ نہ اینج کر کے نا شاہ جہان ویکھیا، کیوں نہیں این جدو نے کہانی جی آنکھ نہ ویکھیا تے اقبال کلندر لاہوری بول اٹھیا۔ اقبال بولیا، کہنے لگا گفت شیخ ای زر حق کے سلطان ماست، آنکھ در پیراہن شاہی گداست۔ فرماؤ میرے مریدہ او اے سونا بادشاہ نو دے دے، بھاویں نے بادشاہی کباب پائی ہوئی لیکن یہ دی بھوک ہجے اندروں نہیں گئی۔